أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رفقائے محترم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سابقہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنی خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، جتنی فروگزاشتیں ہم سے ہوئی ہیں، جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے جتنے کام ہم سے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت خاص کی وجہ سے ہمیں معاف فرمائے. اور اس عرصے کے دوران جو ہم نے چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہیں، کبھی اخلاص کے ساتھ، کبھی بناوٹ کے ساتھ، کبھی یکسوئی کے ساتھ، کبھی عدم انہماک کے ساتھ، کبھی ریاکاری کی آلودگی سے آلودہ، اور کبھی خالصتاً اللہ کے لیے ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے اور جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ اس کو یاد رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ حدود محبت اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، دوستی دشمنی، ہر معاملے میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کی کیفیت بن جاتی ہے. یہ انسان کا اپنا شعور ہے اور اپنی دانائی کا معیار ہے کہ وہ کس کی یاد کو اپنے اوپر حاوی اور مسلط کرتا ہے، اپنے دل کو کس کی یاد کے لیے خالی کرتا ہے. یاد بڑی چیز ہے، بڑی چیز، اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنے وسیب کے کسی آدمی کو دیکھ لیجئے جس کا حافظہ اس سے کھو گیا ہو، جس کی یادداشت جواب دے گئی، جس کو اپنے ماں باپ کا، اپنے دوستوں اور دشمنوں کا، اپنے فائدے اور نقصان کا کوئی پتہ نہ ہو. یہ میرے سامنے کون ہے میں نہ جانتا ہوں. یہ چیز اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور شاعر نے کہا تو ہے لیکن غلط کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تیرا حافظہ تجھ سے چھن جاتا تو میں دیکھتا تو کس طرح یہ شعر کہتا ہے. یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے. تو میرے دوستو، یہ یاد کا تعلق دل اور دماغ سے ہے. اس یاد کا گھر دل ہے، اور اس دل کی خوبی یہ ہے یا اس کی مصیبت یہ ہے کہ یہ خالی نہیں رہتا. اس میں کسی ایک یاد کو آپ بٹھائیں گے تو دوسری یاد اس سے نکل جائے گی. یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ ہم نے اپنی باری کھیل لی اور ہم چلے گئے اور دوسری ٹیم نے آ کر یہاں کھیلنا شروع کر دیا. بلکہ یاد جب کسی دل کے اندر داخل ہوتی ہے پھر وہ بس لگتے اس میدان کو چھوڑتی نہیں ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑا وقت لگانا پڑتا ہے، جب جا کر کسی دوسری یاد کے لیے دل خالی ہوتا ہے. اچھا، پھر میں کہتا ہوں یہ اپنے معیارات ہیں. کسی نے خوبصورت غیر اجنبی یا غیر اجنبی شکل و صورت کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہے اور اس کی یاد میں وہ غرق ہے. کسی نے دنیا کے کسی مفاد کی یاد کو اپنے دل کے اوپر غالب کر لیا ہے اور اس کے اندر وہ غرق ہے. کسی کے ذہن میں منصب و اقتدار کی یاد ہے اور اس کو ہلنے جلنے نہیں دیتی، اس کے لیے ہر کام وہ کر گزرتا ہے، اس کے لیے وہ غرق ہے.
اور کسی نے اپنی ذات کو اپنے اللہ کے لیے خالی چھوڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگ ہیں خال خال، لیکن یہی زمین کا نمک ہیں، یہی پہاڑی کا چراغ ہیں۔ ان کو دیکھ کر دنیا راستے پر چلتی ہے، سیدھے راستے پر چلتی ہے، اس راستے پر چلتی ہے جو انسانوں کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دل آپ کے اللہ کی یاد کے لیے بنے ہیں۔ جب ان دلوں کے اندر اللہ کی یاد ہوگی تو آپ کے دل نیکی پر آمادہ رہیں گے، خیر پر آمادہ رہیں گے، قربانی پر آمادہ رہیں گے، اثار کے لیے تیار رہیں گے۔ ہر وہ کام کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو طاقتور، مضبوط، توانا محسوس کریں گے جس کام کے کرنے کا آپ کے محبوب نے، وہ جس کی یاد آپ کے دل میں اس نے حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ نے اس دل میں اس کی یاد کی بجائے کسی اور کی یاد بسا لی، سارے نقصان ہو جائیں، اس جیسا کوئی دوسرا نقصان نہیں ہے۔ جب آپ کا دل کسی دوسرے کی یاد میں چلا جاتا ہے، کسی غیر اللہ کی یاد، اللہ کے علاوہ کسی کی یاد کو آپ اپنے ذہن کے اوپر جب مسلط کر لیتے ہیں تو یوں سمجھے بس دل کی بربادی کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ دل اللہ کی یاد کے لیے بنے ہیں۔ ہم نے ایسے لاکھوں کروڑوں انسان دیکھے ہیں جو ارب پتی کھرب پتی ہیں، دنیا کے حکمران اور بادشاہ ہیں، ان کی حویلیوں میں اور ان کے گھروں میں ہر قسم کی کائنات کی نعمتیں ہیں، ان کے بچے نعمتوں میں پلے ہیں، نعمتوں سے کھیل رہے ہیں، لیکن ان گھروں کے اندر، ان دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بے چین ہیں، اتنی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، تب ان کو رات کی نیند نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس، جس کا دل اللہ کی یاد سے منور ہے، وہ جوتیاں گانٹنے والا ہے، وہ مونگ پھلیاں بیچنے والا ہے، وہ سڑکوں کے اوپر روڑے کوٹنے والا ہے، وہ 800 روپے لے کر دن سارا اجرت کرتا ہے، لیکن رات کو اس کو جو نیند آتی ہے، واللہ اس کی نیند اس کروڑ اور ارب پتی شخص کی نیند سے زیادہ بڑی نعمت ہے جو وہ سکون کے ساتھ سوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے خالی کرو گے تو زندگی میں اطمینان لوٹ آئے گا، زندگی میں سکون لوٹ آئے گا، زندگی مطمئن ہو کر گزرے گی۔ لیکن اگر اس یاد کو آپ نے اللہ کی یاد کو، اس یاد کو یعنی اللہ کی یاد کو آپ نے اپنے دل سے نکال دیا تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ اپنے گھر کو تالے کے بغیر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ چوروں اور قذاقوں کی مرضی ہے کہ جب چاہیں آپ کے دل کے اندر داخل ہو جائیں اور جو چاہیں آپ کے گھر کے اندر سے اٹھا لیں اور چرا لیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر زور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد پر دیا۔ اس کو قرآن اپنے اصطلاح میں ذکر اللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے زیادہ۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، اس کی ایک ایک آیت میں یہی تعلیم، یہی تبلیغ، یہی تذکیر ملتی ہے کہ لوگوں اپنے خدا کو یاد کرو، اپنے خدا کو یاد رکھو، تمہاری زندگی میں حسن آئے گا، پاکیزگی آئے گی، حلاوت آئے گی، مٹھاس آئے گی، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، سرور آئے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی یاد کو بھلا کر اس دل کے دروازے کسی دوسری یاد کے لیے کھول دیے تو کائنات کی نعمتیں آپ کی ملکیت اور تصرف میں ہوں گی، لیکن آپ اطمینان کے لیے ترسیں گے۔ قربان کی فصاحت و بغاوت پر ایک دفعہ نہیں 1000 بار قربان ہو جاؤں، ایک فکر میں کہہ دیا اس مضمون کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتے، زندگی کے اندر سکون نہیں آتا۔ ذکر الہی دل کے بوجھ اور بھار کو ہلکا کرتا ہے، انسان کی میت اور لاش کو ہلکا کرتا ہے، انسان کے آخرت کے بوجھل سفر کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں انسان کو میسر نہیں آتی، ساری زندگی بوجھل دل کے ساتھ گزارتا ہے، اور جب مرتا ہے بے شک اس کو 4 آدمی کندھا دے کر اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا بوجھ اور اس کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ زمین بھی اس کو اٹھانے سے کانپ رہی ہوتی ہے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، جتنی بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں، چاہے جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، ہر عبادت کا حاصل اللہ کی یاد ہے۔ یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، وہ کون سا رکوع ہے، وہ کون سا نماز کا رکن ہے جہاں آپ اللہ کا نام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، الحمدللہ رب العالمین، کہاں ہے جہاں آپ یہ ساری کی ساری نماز اللہ کی یاد ہے؟ والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بھاری چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن حکیم نے یہ گواہی دی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو ایمان والے ہیں نا جی، یہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، نہیں بہت محبت کرتے ہیں، نہیں بہت محبت کرتے ہیں،
اتنی محبت کرتے ہیں کہ ماں کی محبت اس کے مقابلے میں آئی قربان، باپ کی محبت مقابلے میں آئی قربان، دوست کی محبت مقابلے میں آئی قربان، لیڈر اور رہنما کی محبت راستے میں آئی قربان، برادری، خاندان، قبیلے کی محبت راستے میں آئی قربان۔ ان کی شدید تر محبت کس کے لیے ہے؟ اپنے اللہ کے لیے۔